رسول ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجیے، ان کے لیے بد دعا کیجیے. کیا جواب لکھا ہے محدثین نے؟ آپ نے فرمایا انی لمبعوث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمتا، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور آپ کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ایک سطح کے بغیر محدثین نے اللہ کے رسول رحمت اللہ علیہ نبی کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ آپ نے آسمان کو طرف پہ ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہ قومی فإنهم لا يعلمون، اللہ آپ میری سے محبت رکھتے ہیں، میری نسبت کی لاج رکھتے ہیں، یہ سب میرے ہیں، ان کو ہدایت دے دیجیے میری قوم کو. فإنهم لا يعلمون، آپ کا نبی سمجھ کر کے مجھے نہیں ستارے، ان کو معلوم نہیں میرے اللہ، میری طرف سے ان کی معذرت قبول کر دیجیے. ان دشمنوں کو ہدایت دے دیجیے، ان ظالموں کو ہدایت دے دیجیے، ان کافروں کو ہدایت. کتنے دن تک دعوت دینے کے بعد یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مطلب ہم ظالم کافر فاسق طرح کے جملے کہتے ہیں. شاہ صاحب کا اور شاہ عبدالعزیز صاحب کا مسئلہ یہ ہے جب تک دعوت کی اتمام حجت نہ ہو جائے کسی غیر ایمان والے بھائی کو کافر مشرک کہنا صحیح نہیں ہے، وہ غافل ہے. سورہ یاسین شریف استدلال کے طور پر پیش کی حضرت شاہ محمد صاحب کو خط لکھا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے نبی آپ کی قسم اور آپ قرآن حکیم کی قسم، آپ رسولوں کا مجموعہ ہے. اس وقت آیت شریفہ نازل ہو رہی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہجرت کے وقت نازل ہوئی. چاروں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں ظالم لوگ، تلواریں لیے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے اس پر نیزے اور پرچے لیے ہوئے، اب صفائی ہستی سے ختم کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بچا کر مدینہ جانے کی اجازت ہو گئی ہے. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو امانتیں سونپ رہے ہیں کہ جو امانتیں رہ گئی سب کو ادا کر دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ تھا کہ وہ مٹی پھینکی، انہیں دکھائی نہیں دیا، آپ نکل آئے. یہ اس وقت جب جان سے مارنے سب کچھ ستایا، مکہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر رہے، صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اس وقت انک لمن المرسلین، اے نبی آپ ان کو حریف پارٹی دشمن مت سمجھیے، آپ اپنے آپ کو طبیب اور رسول اور خیر خواہ اور رحمتی سمجھتے رہیے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں جو آپ نے اپنی طرف سے طے نہیں کیا. تنزیل عزیز الرحیم کیا ہے وہ؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جن کے باپ دادوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا. ان کے باپ دادوں تک بھی دین کسی نے پہنچا. وهم غافلون، یہ غافل ہیں، وهم مشرکون، وهم کافرون، وهم ظالمون نہیں فرمایا، وهم غافلون، یہ لوگ غافل ہیں. ہم نے غیر دشمن حریف فریق یہ دعا جو اللہ ہماری قومی فإنهم لا يعلمون مانگی تھی اللہ کے نبی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، یہ سیدہ فاطمہ کے لیے دعا نہیں تھی، یہ حضرت عثمان بن نورین کے لیے دعا نہیں تھی. یہ دعا تھی ہندا کے لیے جس نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا، اللہم اہد قومی. یہ دعا تھی صفا قاتل حضرت وحشی کے لیے جنہوں نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا. ابو سفیان کے لیے تھی، لشکر کو 2 دفعہ لے کر آئے تھے حملے کے لیے. یہ خالد ابن ولید کے لیے دعا تھی جو سارے مسئلے کو جو ہے بدلنے والے تھے اور تلوار لے کر گھوڑے کی طرح کودتے تھے، ادھر سے ادھر کھائی سے کودتے تھے. کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد؟ آج میری تلوار سے بچ گئے تو ایسا سنہرا موقع کبھی نہیں ملا. یہ ان کے لیے دعا تھی. سب بنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی رسول بنے نبی کی دعا کی. ہم نے غیر دشمن حریفی کہتے ہیں، عجیب بات ہے میرے دوستوں، ابھی غیریت ہی نہیں نکلی. غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول پر آپ جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو اپنی آنکھ کی فرمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھے زیادہ سچا جاننا یہ ایمان کے لیے شرط اولین شرط. قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد خونی رشتے کے بھائی ہو. یہ تو بات کہی قرآن نے. اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دیے میں تم سب کی طرف سب پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد میرے آپ کے نبی کا امتی ہے، اور ایک رب کے بندے ہیں، اس سے زیادہ دین اپنائیت کی کیا رشتہ. آخری حد کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے اس حج کے خطبے کو سمجھانے اور یاد کرانے کے لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حج کی جملہ مصلحتوں میں ایک مصلحت یہ بھی ہے 6 دن حج کرتے ہیں آپ، لیکن حج کو کہا جائے حج کس دن کا ہے تو 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ میں بھی وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم، اور ہمارے یہاں سنت ہے، دوسرے مسالک بعض مسالک میں واجب ہے کہ آدمی اپنے خیمے سے جبل رحمت کی طرف چند قدم ہٹ کر وقوف کرے، جبل رحمت کی طرف جو وقوف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس پیغام کو یاد کرے۔ آخری حج کے موقع پر آیت شریفہ نازل ہو گئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے اسلام کو تمہارا دین بنا کر تمہیں اتمام نعمت کر لیا اپنی نعمتوں کا، اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ 9 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر دی، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، شاید اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا تم جواب دو گے، کیا جواب دو گے، میں جو ہے جب میرا کام مکمل ہو گیا میں اپنے رب کی طرف بلایا جانے والا ہوں، اور آخری جمرے پہ کنکر مار کے یہ بات سمائی، اب میری تمہاری اجتماعی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اس حج میں جب آپ وصیت فرما رہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس حج کی جو ہے حج کے خطبے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، یہ نبی کی امت کے لیے آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی۔ اس خطبے کے بارے میں فرمایا، اس میں آپ نے جب وصیت فرما رہے ہیں تو جہاں یہ اور باتیں وصیت فرمائی اس میں ایک اور ڈاکٹر عبداللہ نے لکھا ہے کہ اس آخری حج کے موقع پر 9 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے محبت کرنے والوں ذرا غور سے سن لو، اور عورتیں فخر کریں، ناز کریں، اس نبی پر ضرور بھیجیں جس نے ہر وقت آپ کا اتنا خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں 9 مرتبہ یہ بات بھی فرمائی کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس خطبے میں ہی آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرو عورتوں۔ اس حج میں جو خطاب شروع کیا آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام ایمان والے سب تھے، لیکن خطاب شروع فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اباکم واحد، تم سب کا باپ بھی ایک، وان ربکم واحد، تم سب کا پروردگار بھی ایک، کلکم من آدم وآدم من تراب، شجرہ مت بھول جانا، نسب یاد کر لو، اپنے رشتے کو فراموش مت کر دینا، اپنوں کو غیر مت کہنا، ان اباکم ان ربکم واحد وان ربکم واحد، تم سب کا باپ بھی ایک، سب کا رب بھی ایک، تم آدم کی اولاد ہو، شجرہ یاد کر دو۔ اور آخر میں شجرہ کا وصیت کو جذباتی بنانے کے لیے آپ نے فرمایا تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے کہا رب بلغت الرسالہ وآتیت الامانہ، آپ رسالت پہنچا چکے، حق ادا کر چکے، آپ نے آسمان کی طرف کو انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہی ہے، اللہ گواہ رہی ہے، اللہ گواہ رہی ہے، کہہ رہے میں پہنچا چکا۔ پھر آپ نے آخری خطاب، آخری جملہ جو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں، جو موجود نہیں ہیں حاضرین غائبین کو پہنچا دیں۔ اس پر کبھی علماء کو اختلاف نہیں رہا کہ حاضر سے مراد ایمان والے اور غائب سے مراد غیر ایمان، صحابہ کا مزاج بنا دیا گیا تھا۔ میرے دوستوں، جس کا جو لوگ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے جماعت والے ساتھی جب بیان کرتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے روایتیں نقل کی ہے کہ جس کے اونٹ جس طرف کو تھا اسی طرف چل کے حج چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی جب نماز میں کوئی حکم دینا ہے، عام آدمی کا حکم نہیں ہے، نماز توڑ کر حکم ماننا ضروری ہے۔ جب حج میں کہہ رہے ہیں تو حج چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف 10,000 صحابہ کرام کی خبریں مدینہ اور مکہ میں پائی جاتی ہیں جو اپنا مشن پورا کر کے واپس آئے تھے، فرمان کی تعمیل کر کے، اور میں وہ بھی تھے۔ تو جاوا میں انتقال ہوا، جکارتا میں انتقال ہوا، کیرالہ کے ساحلوں پر ایودھیا میں 14 صحابہ کی خبریں پائی جاتی ہیں۔ 14 صحابہ کی خبروں کے آثار ہیں، تاریخ سے ثبوت ملتا ہے۔ یہ گئے مانا، یہ آخری وصیت، جس طرح ایسا لگتا ہے ہم کوئی شفیع انتقال کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر کہا کرتا ہے، بڑے بیٹوں سے کہا کرتا ہے بیٹوں دیکھو اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھنا اور اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، ایک کمزور بہنوں کو خیال رکھنا، اس طرح فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو خیال رکھنا، بھول مت جانا۔ نبی کی وصیت، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، نبی سے محبت کا دعویٰ۔ میں اکثر یاد کیا کرتا ہوں کہ آپ ذرا وصیت کتنا جذباتی لفظ ہے۔ پشت ہے دشمن چل رہی ہے 10 پشتوں سے، کسی پڑوسی سے، اور اتنی پشت ہے
پد میں چل رہے تھے اور آپ کے ان میں بھی جان جان کی باتیں چل رہی ہے. اچانک وہ دشمن جو 10 پشتوں سے دشمنی چل رہی ہے بیمار ہو جائے. اب بیمار ہو جائے, گھٹنے سے لوگ ہیں, کینسر ہو گیا, ویسا مت. اب خوشیاں ہونا رہی ہیں. اب بس اب تو انتظار کر رہے ہیں مٹھائی کے برتھڈے. جب سسکیوں کی آواز آئے تو یہاں سے کھینچنا لگے. عمر ادنا افسر سفری جنون میں انسان ایسا ہو جاتا ہے. انتظار کر رہے ہیں کب ہم کیا موت کی خبر آئے, ہچکیوں کی آواز آئے اور ہمارے یہاں کہنے لگے. یہ حال ہو رہا ہے. ایسے میں پڑوسی کے 2 بچے ننھے بچے آئے ہیں. اگر کہ انکل چچا جان وہ ہمارے ابا یا پتا جی بلا رہے ہیں ہم کو, تو ایسے میں چلے جائیں گے. شاید مر رہا ہے, کوئی دستخطی کرتا ہو مقدمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جھگڑا. چلو سن لو, اب وہ کوئی حملہ تو کرنے سے رہا مرتا, چلو جا کے پوچھ لو. تو معلوم ہی ہے کوئی سانس ہے. اندازہ بھی کر ہی رہے, رونے سے بار بار رونا ہوتا ہے, پھر چپ ہو جاتے ہیں. تو شاید اب مر گیا ہو رہا ہے. وہاں پہنچے, انہوں نے یہ کہا, وہ مرتے سانس تو اکھڑ رہا ہے, اور سانس اکھڑتے ہوئے کہا بھیا ہماری 10 پشتوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور ہم نے بھی آپ کے اوپر اتنے مقدمے کیے, ظلم کیا, آپ نے بھی ہم پر ظلم کیا, مگر اس حال میں ہوں میں تو جا رہا ہوں. یہ جھگڑا دشمنی ختم ہو رہی ہے. ان 2 بچے ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے غصہ نیاز, میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں, ان کو مارنا ہے زندہ رکھنا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے ساتھ اچھا ظلم کرنا, ان سے کہا کہ مارنا ہے زندہ رکھنا. انصاف سے بتائیے, آپ کے سینے میں اگر پتھر ہے نہیں ہے, سینہ کلیجہ ہے,